اگر ہم یہاں 50 لوگ بیٹھے اور ہم کہیں آج اناؤنس کریں گے اس پروجیکٹ کے لیے 10 لاکھ روپے چاہیے, آپ ہمیشہ دیکھیں, میں تو بتا رہا ہوں نا, ہمیشہ دیکھیں گے پہلا ہاتھ تھوڑی دیر سے کھڑا ہوتا ہے, ہو جاتا ہے, لیکن وہ 1-2 منٹ لگتے ہیں پہلے ہاتھ کو کھڑے ہونے میں. میں 1 لاکھ دوں گا. آپ دوسرا دیکھیں گے, دوسرا, تیسرا, چوتھا, وہ اس کے فوراً بعد ہر 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ میں آپ دیکھیں گے ہاتھ کھڑا ہوگا, میرا یہ کمٹمنٹ ہے. میں کیوں؟ کیونکہ وہ پہلا والا جو ہے نا, وہ ہمیشہ ہمیں ایک پش چاہیے ہوتا ہے, دھکا چاہیے ہوتا ہے, وہ اس سے مل جاتا ہے پبلک میں خرچ کرنے سے. دونوں کا ریوارڈ ود دیئر لارڈ, دونوں کا جو ریوارڈ ہے, ثواب ہے, وہ ان کے رب کے پاس ہے. آن دیم shall be no fear nor shall they grieve, ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم زدہ نہیں ہوں گے وہ بالکل بھی. کون لوگ ہیں؟ جو صبح شام خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, ہاتھ کھلا ہوا ہے, دیتے رہے. بھائی کہاں کمی ہوتی ہے یار, ماشاء سبحان اللہ, ہم لوگ بس اتنا کروڑوں میں پیسہ ہوتا ہے. ہم ایک گھر جن میں ہم رہتے ہیں کروڑوں کا ہوتا ہے, بینک بیلنسز ہوتے ہیں, فیکٹریز ہوتی ہیں, گاڑیاں ہوتی ہیں. آپ سوچیں سے جو ہم لوگ ایک انٹرنیشنل ٹور کرتے ہیں فیملی کے ساتھ, اس میں لاکھوں لگ جاتے ہیں. اب تو خیر آپ کہہ لیں گے اگر ایک اچھا ٹور کہیں کرتے ہیں تو ملین میں بات چلی جاتی ہے, 10 لاکھ 15 لاکھ بھی خرچ ہو جاتے ہیں. وہ 10 لاکھ روپے آپ ہاتھ کھول کے بھی دیکھیں نا تو اتنی آسانی سے خرچ نہیں ہوں گے, بہت ٹائم چاہیے 10 لاکھ کو بھی خرچ کرنے میں. اور دیکھیے قرآن کیا ہے, دوز ہو اسپینڈ فریلی ویدر ان پراسپیرٹی اور ان ایڈورسٹی, اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں فریلی, کھلے ہاتھ سے, وہ جیسے پچھلے آئے تھے نا کھلے ہاتھ صبح شام, ابھی بھی انہی کی بات ہے, کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں. لیکن یہاں کیا ڈفرینس ہے؟ ان پراسپیرٹی اور ان ایڈورسٹی, جب وہ خوشحال ہو اس وقت بھی فریلی خرچ کرتے ہیں, اور جب وہ تنگ حال ہو, جب مال نہ ہو, تب بھی فریلی خرچ کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ اماؤنٹ کا. کسی کے ہاتھ میں 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے وہ کھل کے خرچ کرے گا, کسی کے پاس 10,000 روپے ہوں گے وہ اس کے حساب سے خرچ کرے گا. who restrain anger, اور ساتھ میں غصے سے دور رہتے ہیں, غصہ نہیں کرتے. and pardon all men, اور معاف کرتے ہیں. خرچ کرتے ہیں, غصہ نہیں کرتے اور معاف کرتے ہیں. for Allah loves those who do good, اللہ پسند کرتے ہیں ان کو جو اچھے کام کرتے ہیں. اور اچھے کام کیا بتایا اس کے اندر ہمیں؟ خوشحالی میں, تنگی میں خرچ کرنا, غصے سے دور رہنا اور معافی کرنا. یہ 3 چیزیں اگر کسی کی پرسنالٹی میں آ جائے نا تو وہ تو ویسے ہی اسٹینڈ آؤٹ کر جاتا ہے, ویسے ہی اسٹینڈ آؤٹ کر جاتا ہے. ایک اور آیت کا ترجمہ دیکھیے, whatever you shall spend in the cause of Allah shall be repaid unto you and you shall not be treated unjustly. تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں, جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں, وہ تمہیں واپس مل جائے گا, وہ ریپے ہو جائے گا. بھائی تمہیں فکر کس بات کی کر رہے ہو؟ گارنٹی کہ جتنا دیا ہے اس سے بہت زیادہ ریپے ہوگا, سیم اماؤنٹ بھی نہیں ہوگا. پھر کس چیز کی فکر ہے خرچ کرنے میں؟ ہم انویسٹمنٹ میں کتنے تیز ہوتے ہیں نا. ہمیں اگر کسی بزنس مین کو پتہ چل جائے کہ یار آج 1 کروڑ روپے لگانا ہے اور 1 سال میں جو ہے نا وہ اس پہ 50 لاکھ روپے پروفٹ آنے والا ہے, تو دیکھیں وہ 1 کروڑ روپے کہاں سے کر کے نکال کے لگا دے گا. کیونکہ اس کو بلیو ہوگا کہ جو ہے نا 50 لاکھ کا فائدہ ہے تو ایکسلنٹ مارجن ہے, یہ تو مارجن ہوتا ہی نہیں مارکیٹ میں, یہ تو زبردست بات ہے, فوراً لگا دو. تو اگر ہمارا ایمان ہو اس لیول کا جس کے ہم آگے مثالیں دیکھیں گے تو ہوگا کیا؟ فوراً لگا دو. پتہ نہیں یہاں سے نکلنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ گھر پہنچے یا نہ پہنچے, ابھی نیت کر لو, ابھی لگا دو, ابھی نیت کر لے میں تو لگا دوں گا, کہیں بھی لگا دوں گا, میں اتنا مال لگا دوں گا اللہ کی راہ میں. لیکن ساری بات ایمان کی. اللہ کہہ رہے ریپے ہوگا بھائی, shall be repaid unto you and you shall not be treated unjustly. تم سے انجسٹ تو ٹریٹ کروں گا ہی نہیں میں تمہیں, میں تو ہوں گا ہی جسٹ. دیکھیے میں اور آپ جسٹ ہوتے ہیں نا, تو جسٹ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو 10 روپے دیے, کل مجھے ضرورت پڑ گئی, آپ نے مجھے 10 روپے دے دیے, یہ میرا آپ کا جسٹس ہے, اللہ کا نہیں ہے. اللہ کا معیار اللہ کا معیار ہے, ہمارا معیار ہمارا معیار ہے. سبحان اللہ. آخرت میں اگر اللہ ہم سے جسٹ ہو جائیں اور اپنی رحمت میں لے لیں اس وجہ سے, اور کیا چاہیے. ایک اور آیت دیکھیے, او یو ہو بلیو, اے لوگوں جو ایمان لا. دیکھیے اللہ کلیئرلی ہم سے, یہاں جو 50 لوگ بیٹھے ہوئے کلیئرلی ہم سے کہہ رہے ہیں جو ایمان لائے. یہاں سارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایمان لے کے آئے ہیں.
ہم سے ایگزیکٹلی کہہ رہے ہیں تم جو ایمان لے کے آئے ہو, there are indeed many among the priests and anchorites who in falsehood devoured the substance of men and hindered them from the way of Allah. سبحان اللہ. میں بہت سوچ رہا تھا کہ اس آیت کو میں یہاں سے ہٹا دوں, اس کو آپ لوگوں کو نہ دکھاؤں. پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہ میرا رائٹ کہاں ہے کہ میں کیا چھپاؤں کیا دکھاؤں. جو حق ہے وہ دکھاؤں گا, چاہے پسند آئے یا نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ اس آیت کو پھر لوگ بہت آج کل تو بہت زبردست طریقے سے مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور وہ کیا کہ تمہارے رہبان اور تمہارے علماء بہت سارے ایسے ہیں جو تمہارا مال کھا جاتے ہیں جھوٹ سے. قرآن کی آیت ہے, تمہارے بہت سارے پریسٹ اینڈ کورائٹس, تمہارے علماء, تمہارے رہبان, وہ جھوٹ سے مال کھا جاتے ہیں تمہارا, اور تمہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, اور تمہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. بہت ضروری ہے دین میں MBBS ہونا, میری بات مان لیں. یہ آپ صرف اس وقت بچ سکتے ہیں جب آپ MBBS ہو, تبھی آپ کسی اسپیشلائز فیلڈ کے بندے کو چیلنج کر سکتے ہیں, یا کم سے کم اس کی بات سن کے آپ کا دل کھٹک سکتا ہے کہ یار کچھ گڑبڑ ہے, کچھ گڑبڑ ہے. لیکن ضروری ہے کہ دین میں MBBS ہو. یہ ہفتے میں ایک دن کی ایک کلاس سے کچھ نہیں ہوگا. یہ تو سمجھیں ایک طرح کی وہ تیلی ہے. میں آپ کو اندازہ بتا رہا ہوں, آپ ہفتے میں 3 دن نکال لیجئے, 1 گھنٹہ نکال لیجئے, آپ 1 سے 2 سال میں 3 سال میں دین کا جو بیسکس MBBS ہوتا ہے نا, وہ آپ کو سارا آ جائے گا. کمپاؤنڈر بن جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کمپاؤنڈر بن جائیں گے. اور وہ لازم ہے, وہ لازم ہے, وہ لازم ہے. ورنہ آپ کیسے چیلنج کریں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہ ہو اگر ایک چیز کے بارے میں. کمپاؤنڈر کو بھی پتہ ہوتا ہے نا, اگر ڈاکٹر نے غلطی سے دوائی دے دی, کل جا کے آپ نے غلطی سے تو نہیں لکھ دیا تھا, مطلب کسی غلط پرسکرپشن کو تو نہیں دے دیا, کسی اور کو دینا تھا ان کو دے دیا. وہ کب کرے گا؟ جب کچھ پتہ ہوگا. میں آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. لازم ہے دین کا MBBS ہونا. تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ رہبان اور علماء جن کے پیچھے آنکھ بند کر کے ہم چل پڑتے ہیں, جن کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹے طریقے سے تمہارا مال کھا جاتے ہیں اور تمہیں دین کے رستے سے روکتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس پہ آج کامن تمام علماء کو جو ہے نا وہ اس خطے میں دے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے بالکل بھی. آج جو ماشاءاللہ پاکستان میں اتنا دین کا کام ہے, آپ یہاں بیٹھے ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ بھی الحمدللہ انہی علماء کا کام ہے جنہوں نے دین کو سیو کیا ہوا. ورنہ جو لوگ باقی عرب کنٹریز میں, موراکو, ان سب جگہوں پہ, ٹونس جاتے ہیں, ان کو پتہ ہے وہاں تو نماز پڑھنے جاؤ تو کارڈ چاہیے ہوتا ہے پرمیشن کا. لیکن یس ایسے بھی علماء ہیں, بہت ہے, میں خود بہت سو کو جانتا ہوں. 50-50 لاکھ کی زمینیں تھیں. یعنی میں آپ کو ایک مدرسے کا نام لیے بغیر بتا رہا ہوں جس کے بارے میں انٹرنلی مجھے بہت کچھ پتا ہے. جس نے فاؤنڈ کیا تھا مدرسہ, وہ تو نا ہمیشہ جو فاؤنڈنگ والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ان کی نیت بھی خالص ہوتی ہے, ان کے اخلاص بھی خالص ہوتے ہیں, وہ بڑی توپ چیز بنا دیتے ہیں. اور اگر بعد میں ٹیم صحیح نہ ملے, بعد والے صحیح نہ ہو, تو وہ سب برباد کر دیتے ہیں. یعنی جس نے فاؤنڈ کیا تھا اس نے اتنی زبردست سوچ کے ساتھ فاؤنڈ کیا تھا کہ کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ اس مدرسے کے نام پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ زمینیں لے کے ڈالتا رہا تاکہ مدرسے کو سیلف سفیشینٹ ہو جائے. اور میں اگر کہوں آج سے 20 سال پہلے تک اس مدرسے کے پاس کروڑوں کی زمینیں تھیں, کروڑوں کی زمینیں, کیونکہ سعودی فنڈز بہت آتا تھا, ٹھیک ہے, بہت آتا تھا. آج بھی کروڑوں کی زمینیں ہیں اس کے پاس, اتنا کچھ. یعنی ان میں سے ایک وائس پرنسپل کہہ لیں مدرسے کا, 50 لاکھ کی زمین تھی, جیسے ہی مدیر غائب ہوا 5 لاکھ میں اس کو بیچ کے جاب چھوڑ کے چلا گیا. اچھا, یہ جو مدارس والے سسٹم ہے تو اتنے وہ ہماری طرح وہ نہیں ہوتا نا کہ ڈاکیومنٹڈ اور وہ پکڑنا یہ سب کرنا, وہ پالشنیس یا وہ سسٹمز وہ ساری چیزیں ہوتی نہیں ہیں. اور یہ ایک زمین بتا رہا ہوں ان کے پاس
اتنی کروڑوں کی زمینیں تھیں, سب پہ قبضہ ہو گیا ہے, یا بیچ کے کھا گئے, یا انہی میں سے علماء ہیں جو بیچ کے کھا کے نکل گئے. اور وہاں کے بچوں پہ ابھی زکوٰۃ جاتی ہے, 200 روپے 300 روپے ان کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. اسٹل مدرسے کے پاس کروڑوں کی زمینیں ہیں اسٹل. یا آپ سوچیں کتنی ہوں گی 10 ایکڑ کی زمینیں ہیں. آپ سوچیں کسی کے پاس, یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج سے 8-9 سال پرانی بات, جو یہ 5 لاکھ میں بیچ کے گئے. ان صاحب کی اس مدرسے کی ایک زمین گلشن اقبال کی طرف تھی, ابوالحسن اس طرف اس روڈ پہ تھی, ڈسکو بیکری والی سائڈ پہ 5 ایکڑ کا پلاٹ تھا. اس کی ویلیو سوچیں کیا ہوگی, کوڑیوں کے دام میں بیچ کے نکل گئے. عالم تھے بہت بڑے. میں ذاتی طور پہ اسی لیے جو ہے نا, وہ میں زکوٰۃ تو میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں, ہم لوگ پھینکتے ہیں. زکوٰۃ پھینکنی نہیں چاہیے, بالکل نہیں پھینکنی چاہیے. یہ اگر ہم MBBS ہوں گے نا, ہم نہیں پھینکیں گے. اور بیسٹ کیا چیز ہوتی ہے, جو پروجیکٹس کو جانتے ہیں, جس میں انوالو ہوں, وہاں اپنی زکوٰۃ خرچ کیجیے. میرا تو مشورہ یہ ہوتا ہے سیدھا. جیسے ماشاءاللہ بھی ہم یہیں پہ آرفنیجز کے پروجیکٹ کر رہے ہیں, آج بھی اس کی میٹنگ تھی, وہاں خرچ کیجیے. میں تو جو لوگ ہیں, میں تو کہتا ہوں اپنی زکوٰۃ خرچ کرو یار. سب سے پہلے میں ذمہ داری آخرت میں اس کو تم پکڑے جاؤ گے, تم نے غلط خرچ کیے, لاپرواہی سے اگر خرچ, ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے, تم نے دیکھ بھال کے خرچ کی تھی پھر غلط ہو گیا تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن تم نے وہ محنت ہی نہیں کی اس کو خرچ کرنے کی جو محنت ریکوائرڈ تھی. تو بیسٹ ہے کہ اپنی زکوٰۃ خرچ کر لو سب سے پہلے, تو سیف ہو جاؤ یار ایک دم, کہ میں نے اپنا مال جو ہے نا صحیح جگہ پہ خرچ کر دیا. اس سے بہترین کوئی بات ہی نہیں ہے. تو جن پہ کمپلیٹلی بھروسہ ہو, میں کہتا ہوں بالکل بھروسہ مت کریں, کیونکہ یہ قرآن میں دیا ہوا ہے. تھوڑی بہت جانچ پڑتال بھی رکھیں, معلومات حاصل کر لیں, کچھ چیک اینڈ بیلنس کر لیں, اور پھر سپورٹ کریں. بالکل اندھا دھن ہو کے جو ہے نا وہ سپورٹ میں نہ چلے جائیں. میں نے دیکھا ہے کہ کراچی میں خاص طور سے ہوتا ہے کہ جس کو سپورٹ ملی نا, اس پہ تو پھر ایسی سپورٹ آتی ہے کہ بس سبحان اللہ. ضرور سپورٹ کریں ان پروجیکٹس کو, بٹ تھوڑا سا ٹائم بھی نکال لیں, تھوڑا سا اس کو ویریفائی کر لیں, تھوڑا سا اس کو چیک کر لیں, تھوڑا سا بندے کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں آگے پیچھے, اس کو جو کام ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں, کچھ ویریفیکیشنز کر لیں, پھر سپورٹ کریں. اور آج پتہ ہے کہ سارا کے سارا پیسہ ایڈمنسٹریشن میں نکل جاتا ہے. ایکچوئل جو نیڈی ہے نا, ان تک پہنچتا ہی بہت کم ہے, جیسا آپ ابھی کہہ رہے تھے. تو لہٰذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو الٹ فلٹ پورا بانٹ دیتے نا, اس کو نہ کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہاں جا رہی ہے زکوٰۃ ایگزیکٹلی, ایک حد تک آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے. اچھا, یہ تو آ گیا کہ جو علماء ہیں اور رہبان ہیں وہ جھوٹ سے کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. And there are those who bury gold and silver and spend it not in the way of Allah. اور ایسے لوگ ہیں جو سونا, ایسی خواتین بھی ہیں اور ایسے مرد بھی ہیں جو سونا اور سلور جمع کر کے, بری کر کے رکھا نا. بری سے مراد یہ نہیں کہ زمین میں کھود کے رکھا ہوا ہے, دبا کے بیٹھے ہوئے, خوب بھرا ہوا ہے. Announce unto them a most grievous penalty. ان کو آپ سنا دیجئے خوشخبری موسٹ گریویس پینلٹی کی. ان کی تو جو نا, ان کا وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا تو باجا بجا دیں گے, ان کو تو چھوڑیں گے نہیں, ان کو تو ایسی سزا دیں گے کہ یاد رکھیں گے وہ. On the day when heat will be produced out of what they of that in the fire of hell. یہ جو سونا چاندی جمع کر کے بینکوں میں اور لاکرز میں رکھا ہوا ہے نا, اور اس میں زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے, اور آپ کے سامنے غریب مر رہے ہوتے ہیں, اس کو دبا کے رکھا ہوا تھا, اسی سے ہیٹ بنائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, اسی کو داغیں گے آپ کے اوپر, اسی سے آپ کی جہنم کی آگ آپ کی اس سے جلائیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن میں دیا ہوا ہے. On the day when heat will be produced out of that wealth in the fire of hell. اسی سونا چاندی سے نا جس کو دبا کے بیٹھے ہیں, اسی سے جو ہے نا وہ اللہ آگ بنائیں گے آپ کے لیے, ہمارے لیے. And with it will be branded their foreheads. اس سے نا ہمارے foreheads, ہمارے دماغ داغے جائیں گے. سوچیے آپ کا سونا جو آپ کے پاس اس وقت پڑا ہوا ہے نا, اس کو جلا کے راکھ کر کے نا اس سے آپ کے یہاں داغ دیا جائے پورا. کیا کام کا ہے وہ سونا آپ کے. Their flanks and their backs, پیٹھیں جو ہے نا اسے داغ دی جائیں گی اس سونے پہ, اس چاندی کے اوپر جس کو ایسا دبا دبا کے رکھا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا اس کا.
دس از دا ٹریجر وچ یو بریڈ فار یور سیلف. اور کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے دبا کے رکھا تھا, اب بھگتو اس کو. ٹیسٹ اٹ, چکھو اس کا مزہ. دین دا ٹریجر یو بریڈ, جو تم نے دبا کے رکھا ہے نا, اس کا مزہ چکھو اب تم. میں صرف قرآن کے آیتوں کا ترجمہ لایا ہوں اور کچھ نہیں لے کے آیا آپ کے لیے. میں یوں بتا رہا ہوں, ہمیں یہ جو ہم دبا کے رکھتے ہیں نا, اس کا اتنا نقصان ہوتا ہے کوئی حد نہیں. ہمارے پاس ایسے ایسے کیسز ہوتے ہیں, آپ یقین کریں کہ ایک ایک دو دن گزر گیا ہوتا ہے, پوری فیملی میں ایک نوالا نہیں کھایا ہوتا. ہمارے ذہنوں میں بات بن گئی ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے نا وہ سب اپنا ہے. اور میں نے ابھی بتایا تھا کہ آپ ماں باپ پہ تو زکوٰۃ خرچ نہیں کرتے, بیوی بچوں پہ تو زکوٰۃ خرچ نہیں کرتے. یس, زکوٰۃ کے بعد وہ جمع ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ داغا جائے گا, لیکن سوچ کے دیکھیے کہ آپ کے بچے کو اگر وہ بیمار ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے, اس کو کھانے کو نہیں مل رہا اور آپ زکوٰۃ دے چکے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بتائیے؟ صدقے سے خرچ کریں گے اس کے اوپر؟ کریں گے نا. آپ کا بچہ جس کو آغا خان میں وہیں پہ اس کا علاج ہوگا, آپ کے پاس زکوٰۃ نہیں, آپ اپنے بچے پہ کہاں سے خرچ کریں گے؟ صدقے کے مال سے خرچ کریں گے. تو اگر کسی کے پاس نہیں ہے وہ مال, وہ کہاں سے خرچ کرے گا؟ میں اور آپ ہی دیں گے نا, ورنہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ نے یہ سسٹم تو رکھا نہیں ہے کہ صبح اٹھو اور تکیے کے نیچے سے نکال لو 1 لاکھ روپے علاج کے لیے جب ضرورت پڑے گی. یہ سسٹم تو اللہ نے رکھا نہیں ہے, تو اس کے پاس کہاں سے آئے گا؟ یعنی میرا بیٹا تو اسکول چلا جائے گا, میں تو گھر میں 3 وقت کھانا پکا لوں گا, میرا بچے کا علاج ہو جائے گا, اس کا کہاں سے ہوگا؟ اگر آپ صرف یہ سوچ کے بیٹھ گئے کہ زکوٰۃ دے دی اور اب میری جان چھوڑ گئی. سوچے. سے اسپینڈ فار دا کاز ولنگلی اور انولنگلی. کہہ دیجئے ان سے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں, ولنگلی انولنگلی, یعنی اپنی چاہت سے کرو یا بغیر چاہے کرو. ناٹ فرام یو ول اٹ بی ایکسپٹیڈ, ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. فار یو آر انڈیڈ اے پیپل ریبیلیس اینڈ وکڈ, یعنی تم اگر خوشی سے خرچ کرو یا تم زبردستی خرچ کرو, تم سے قبول نہیں ہوگا. اب یہ کون لوگ ہیں جن سے قبول نہیں ہوگا, ان کی ڈیفینیشن آ رہی ہے. لہٰذا ہمیں سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ ہم ہو سکتا ہے ولنگلی خرچ کرنے والے لوگ ہوں, لیکن اس سے پہلے ہمیں کیا کن چیزوں سے بچنا ہے وہ کرائٹیریا بار ہے. For you are indeed a people rebellious and wicked, کہ تم rebellious لوگ ہو, تم باغی لوگ ہو, تم wicked ہو, تم خراب لوگ ہو. The only reason why their contributions are not accepted are, ان کے contribution کیوں نہیں accept ہوں گے؟ کیونکہ that they reject Allah and His messenger, کہ وہ اللہ کو اور اس کے نبی کو جھٹلاتے ہیں. یہ خیال مت لائیے کہ ہم نہیں جھٹلاتے. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں, چاہے قرآن کو جھٹلاتے ہو یا نہ جھٹلاتے ہو, حدیثوں کے منکر ہیں, وہ انہی میں آتے ہیں, وہ اسی آیت کے اندر آتے ہیں. That they come to prayer, کافر کی بات نہیں ہو رہی. That they come to prayer, prayer پہ کون آتا ہے؟ مسلمان آتا ہے. Without earnestness, and that they offer contributions unwillingly. تم چاہے خرچ کرو اپنی چاہت سے, توہن و کرہن, یعنی خوشی سے خرچ کرو یا زبردستی خرچ کرو, تم سے ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگا. اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے اللہ کے اور اس کے نبی کے اوپر, چاہے تم نماز پہ کیوں نہ آتے ہو, یہ نماز پہ آنے والے کی بات ہے. کوئی نماز پہ آتے ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے, یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے پکے منافقین. نماز پہ آتے تھے منافقین, تو سب سے پہلے تو اس کو ہٹانا ہے اگر کوئی ڈاؤٹ ہو, پھر خرچ کرنا ہے تو اس کا فائدہ بھی ہوگا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کرسچن ہو اور پوری زندگی سارا مال خرچ کرتا رہے, آخرت میں کوئی فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. There is no blame on those who are infirm or ill, یعنی بیمار ہیں یا ایسی کوئی حالت ہے, ان پہ کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی ایسا نہ ہو کہ ان سب کو دیکھ کے کہا یار میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, میں کیا خرچ کروں, یا میں تو بیمار ہوں. کوئی حرج نہیں ہے. اور who find no resources to spend on the cause, یعنی جن کا ہے ہی نہیں, جن کے پاس ہے ہی نہیں,
ان کا کوئی حرج وہ نہیں ہے. اور سبحان اللہ ہمارے صحابہ امیزنگ. ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور خواہش ظاہر کی کہ مجھے شادی کرنی ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں کے پاس گھر جاؤ اور اس سے جا کے کہو کہ میں نے ریکمینڈ کیا کہ اپنی بیٹی جو ہے وہ مجھے دے دے. مشہور تھا ان خاتون کے بارے میں کہ وہ خوبصورت ترین عورت ہے اور ویلدی فیملی ہے. تو صحابی گئے ان کے پاس اور جا کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں آپ سے جا کے کہوں کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دیں. تو باپ کہتا ہے تمہیں دوں میں اپنی بیٹی نکاح میں؟ اور کہا جاؤ جاؤ, نہیں دے رہا. پیچھے بیٹی کھڑے سن رہی تھی. جو شخص گیا تو بیٹی کہتی ہے ابا آپ اس بات کو بیئر کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلا دیں, اللہ کے نبی کی بات کو منع کر دیں؟ اگر انہیں پتہ چل گیا اور پتہ چلے گا کہ نہیں تھی بیٹی تو آپ برداشت کر سکتے ہیں اس بات کو؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا ہے میرے لیے تو میری شادی کر دیجیے. بات ختم نہیں ہوئی. ابا نے کہا ٹھیک ہے, بلایا, کہنے لگے ٹھیک ہے. سبحان اللہ. شادی کی رات ہے, شادی کا دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ اس کے پاس بھی چلے جاؤ, اس کے پاس بھی چلے جاؤ. 2 صحابی کا نام لیا, مجھے نام یاد نہیں, اور یہ تمہیں ان سے کہو کہ مجھے اتنے اتنے درہم دے دیں آپ, اور میرا نام لے کے کہو کہ میں نے کہا ہے. تو یہ اپنی بیوی کو ایز اے مہر دینا خرچے کے لیے. وہ گئے اور دونوں صحابی کے پاس گئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے اتنے اتنے دے دو. تو کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے اس سے بھی بہت زیادہ زیادہ دے دیے. اور میں واپس آ رہا تھا, بازار میں تھا, تو جہاد کی کال آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لشکر تیار ہو جائے, جہاد پہ جانا ہے. اب میں نے یہ سوچا کہ میں خوبصورت ترین بیوی اس کے پاس جا رہا ہوں, یا یہ کال آ گئی جہاد کی, کیا کروں؟ سارے پیسے اٹھائے, جہاد میں دیے. خود کہتے ہیں میں نے شیلڈ خرید لی جس سے میں اپنا چہرہ چھپا سکوں, کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ گیا نا تو کہیں گے تم یہاں کیا کر رہے ہو. سوچیں, یعنی اتنی پازیٹیو اینکرنگ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نظر آ گیا نا مجھے بیوی کے پاس بھیج دیں گے. ابھی تو بیوی سے ملنے جا رہے ہیں, خوشی کا آپ جا رہے ہیں, شادی کی رات آپ ملنے جا رہے ہیں, تو میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلے, اور جنگ میں چلا گیا. اور پھر صحابی کہتے ہیں کہ جنگ میں چلے گئے, دلیری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ ہے. تو یہاں تک کہ سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے اتر کے جنگ کے درمیان میں ان کو گود اپنی سر میں رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. پہلے روئے, اس کے بعد پھر ہنسے, مسکرائے. تو ایک صحابی نے پھر ان سے بعد میں پوچھا کہ ہم نے آپ کو ایسا دیکھا, تو ایسی کیا چیز تھی؟ کہنے لگے پہلے مجھے پتا چلا کہ یہ وہ ہے اور کتنی بڑی اس نے قربانی دی ہے, اور پھر میں نے اس کو جنت میں دیکھا, تو پھر میں مسکرا دیا. سبحان اللہ. There is no blame on those who are infirm or ill, جو نہیں خرچ کر سکتے. If they are sincere in duty to Allah, اگر وہ sincere ہیں اپنی ڈیوٹی میں اللہ کے ساتھ اور his messengers کے messenger صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, no ground of complaint can there be against such as do right, and Allah is of forgiving most merciful. جو نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑتے بالکل بھی, وہ بالکل اللہ تعالیٰ ان کے لیے merciful ہیں. دیکھیے ایک اور قرآن کی آیت, and render to the kindred their due rights, as also to those in want, جن کو ضرورت ہو, and to the wayfarer, جو راہگیر ہوں, but squander not your wealth. یہ ایک اور بات آ رہی ہے مال خرچ کرنے کے حوالے سے. squander یعنی پھینکے نہیں مال کو, ایکسٹرا مت ضائع کریں. in the manner of a spendthrift یعنی فضول خرچ کی طرح. verily spendthrifts are brothers of the evil ones. اللہ نے کہا جو فضول خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں, شیطان کے بھائی. قرآن کے اندر آ رہا ہے کہ جو فضول خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. and the evil one is to his Lord himself ungrateful. اور جو شیطان کا بھائی ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے, ungrateful ہے. کیوں ungrateful ہے؟ اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے, اس کو فضول خرچ کر رہا ہے, فضول کی چیزوں کے اندر. اب آپ یہ کہیں کہ زکوٰۃ تو دے دی, اب میری مرضی جہاں مرضی خرچ کروں.
فضول خرچی نہیں کر سکتے, اسراف نہیں کر سکتے پھر بھی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے. their limbs, یہ بھی قرآن کی آیت ہے, their limbs do forsake their beds of sleep, کہ ان کی جو ٹانگیں ہیں نا وہ ان کے بیڈ پہ ان کو رات میں سونے نہیں دیتی, یعنی تہجد کے لیے اٹھا دیتی ہیں. the while they call on their Lord in fear and hope, ان کو اٹھا دیتی ہیں fear اور hope کے درمیان میں. and they spend in charity out of the sustenance which we have bestowed on them, اور وہ خرچ کر دیے. وہ ہیں جو تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں, ان کی ٹانگیں نے سونے نہیں دیتی رات میں, اور یہ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. اگین اللہ کہہ رہے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے, ان کا نہیں ہے, ہم نے ان کو دیا ہے. Now no person knows what delight of the eye are kept hidden in reserve for them as a reward for their good deeds. اللہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں جانتا, کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ آخرت میں ان کے لیے کس قسم کا زبردست ریوارڈ رکھا ہوا ہے. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا اس بات کو. جو راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں تم امیجن نہیں کر سکتے تم کہ ان کے لیے رکھا کیا ہے. ایسی کوئی زبردست چیز رکھی ہے جس کو ہم سوچ نہیں سکتے, بیان نہیں کر سکتے. Say, verily my Lord enlarges and restricts the sustenance to such of his servants as he pleases, and nothing do you spend in the least in his cause, but he replaces it. For he is the best of those who grant sustenance. اللہ بیسٹ ہیں جو دیتے ہیں, کوئی اور کیا دے گا, اور اللہ ہی ہیں جو اس کو ریپلیس کرتے ہیں. اور حدیث, اس کو میں ڈیٹیل میں اس لیے جا رہا کہ ایک حدیث آگے آئے گی, جب حدیث کے اوپر ہم آئیں گے, اور کیا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کیا بات کہی ہے اس معاملے میں, اس کو کیسے زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا. سبحان اللہ. ایک اور قرآن کی آیت, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے ساری آیتیں نہیں ڈالی ہوئی, کچھ ڈالی ہیں خالی. آپ سوچیے کتنی آیتیں اس کے اوپر. And when they are told, اور جب ان سے کہا جاتا ہے, spend you of the bounties with which Allah has provided you. Again وہی بات ہے کہ خرچ کرو. جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, تمہارا نہیں ہے, کس سوچ میں پڑے ہو کہ تمہارا ہے, اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. The unbelievers سے, جو ایمان نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں, to those who believe, یعنی جو ایمان نہیں رکھتے وہ دوسروں کو کیا کہتے ہیں. آپ سوچئے جو آج کل ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. Shall we then feed those whom if Allah had so willed he would have fed himself? کیا ہم ان کو دیں جن کو اگر اللہ چاہتے خود ہی کھلا دیتے. اللہ کے خزانے کوئی کم ہے. اللہ چاہتے تھے کہ یہ بھوکا رہے تو یہ بھوکا ہے نا. میں ان کو کھلاؤں جن کو اگر اللہ چاہتے تو خود کھلا دیتے. یہ کون کہے گا؟ جو انبیلیور ہوگا. جو انبیلیور ہوگا. You are in nothing but manifest error. اللہ کہہ رہے تم سوائے اس کے کہ تم ایک کھلی گمراہی میں اور کچھ نہیں ہے. غلط, بالکل غلط قسم کی گمراہی میں جو کس طرح کی بات کرتے ہو. اللہ نے تو سسٹم یہ نہیں رکھا, اللہ نے سسٹم یہ رکھا ہے کہ تمہارے تھرو کھلائے گا کسی اور کو, اور پھر اس سوچ کے ساتھ کہ کھلانے والا میں نہیں ہوں, دے تو اللہ رہا ہے. میں تو بیچ کا آدمی ہوں جس نے سیکرٹری کی مثال جو دی تھی. ہم تو سیکرٹری